الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد عليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا محترم کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اللہ نے سورج چاند اور لیل و نہار دن اور رات کی جتنی بھی کیفیات ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہوئی ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس کے حکم کے مطابق یہ سارے انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی سے کھیتیوں کا اگنا، رزق کا آنا، نہروں کا چلنا، دریاؤں کا بہنا اور دن اور رات کا نکلنا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ ان چیزوں کو سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کوئی انسانوں کے متحد کر دیے گئے ہیں یہ سیارے، بلکہ یہ سیارے اللہ کی ربوبیت کو بیان کرتے ہیں۔ الہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، لیکن لوگوں نے رب تبدیل کر لیے۔ رب العالمین، اور سب کا رب، سب کو پالنے والا، سب کو رزق دینے والا، سب کو عزت دینے والا، سب کو زندگی اور موت سے ہمکنار کرنے والا اللہ کی ذات کریم۔ آج اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بڑی آج بڑا غور طلب اور بڑی ہی ذرا سوچنے اور بچارنے کی بڑی ہی تدبر سے، فکر سے ان آیات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے بار
نے کیوں کہا؟ جیسے ابھی آپ نے یہ سورہ پڑھی ہے نا، تو بَيَقُولُ الْكَافِرُونَ، کافر کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہوتے اور ہم سے حساب نہ لیا جائے۔ اس وقت جب یہ اللہ کے فرماتے ہیں اس دن جب آنکھیں پلٹ نہیں سکیں گی، آنکھیں پلٹ نہیں سکیں گی، جہاں ٹھہر جائیں گی وہاں سے پھر وہ واپس نہیں آ سکیں گی، اور خون پسینے کے اندر انسان شرابور ہوگا، پہلے گھٹنوں تک، پھر ناف تک، پھر منہ تک اس کے پسینہ آئے، اور سر جو ہے اوپر اٹھا ہوگا، سورج اوپر سے چمک رہا ہوگا، زمین کو چاندی کی مانند سفید بنا دیا جائے اور آسمان پیتل کا بن جائے۔ اور کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی آسمان باغوں کی شکل میں بھی اختیار کر لے، اور کئی سمندروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جیسے اللہ نے بھی قسم کھائی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَسَقْفِ الْمَرْفُوعِ وَبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ تو یہ بات جیسے سورہ فطار میں بھی ہے کہ سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے، پانی کا اگر تجزیہ کیا جائے، جو سائنسدان جو کیمیا دان ہیں انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے پانی کا کہ یہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن کاربن، یا اس طرح کا دو گیسیں ہیں اور دونوں کو جمع کرنے کے بعد پانی بنتا ہے، لیکن آج تک کوئی سائنسدان ان گیسوں کو جمع کر کے پانی نہیں بنا سکا۔ لیکن قیامت کے دن ایک جلنے والی گیس ہے اور ایک جلانے والی ہوا اس کو ممیز کرتی ہے، اور جب یہ قیامت ہوگی سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، ان میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پانی کو دو گیسوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، ایک جلنے والی ہوگی اور ایک جلانے والی ہوگی۔ یہ کیفیت اس وقت ہوگی، لیکن مومن جو ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بے فکر ہوں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَا تَحْزَنْ، بالکل غم نہ کرو، فرشتے تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، تم سے مسافے کریں گے، تمہیں عرش کے سائے میں رکھیں گے، اور تمہیں ساقی کوثر سے جام کوثر ملے گا۔ لیکن وہ کرتوت، وہ اعمال، وہ عمل، وہ سوچ، وہ فکر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ اب کل ہفتہ گیا ہے، اتوار گیا ہے، آج ہم منگل کے دن بیٹھے ہیں، 2-3 دن ایسے گزرتے ہیں جیسے برکت ختم ہو گئی وقت کے اندر، اور وقت تیز ہو گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نزدیک وقت جو ہے بڑی تیزی سے، بڑی سپیڈ سے گزرنا شروع ہو جائے، اور پھر شیطان کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کی نگاہ اتنی بڑی ہوگی کہ یہاں بیٹھے دور دور تک دیکھتا، فصلیں بہت زیادہ اگنا شروع ہو جائیں گی، بارشیں بہت برسنا شروع ہو جائیں گی، اور زلزلے بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آج اللہ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اگر تم سب مل کر جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک ایک نعمت کے اوپر اگر آپ جیسے قیامت کے دن ایک نعمت اٹھے گی، اللہ کہے گا اٹھو، ایک آدمی ہوگا بڑا باعمل ہوگا، بڑے اعمال ہوں گے، اور نعمت کہے گی اپنا افزانہ، اللہ کہے گا کہ اپنا افزانہ مضبوط کر۔ ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس وہ جو پیا ہوگا اللہ کی نعمت کا، وہ ساری آپ کی نیکیاں طلب کر لیں، پھر آپ اللہ کے آگے التجا کریں، اللہ میرے پاس ہے، میں جو حقیر خزانہ لے کے آیا تھا تیرے پاس، وہ تو ایک نیکی کے بدلے ختم ہو، ایک نعمت کے بدلے، تو باقی نعمت سائے ہیں، پھل ہیں، جھرنے ہیں، بارشیں ہیں، بال بچے اولادیں ہیں، گھر ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اور سب سے بڑی اللہ نے تمہیں معاشرے میں عزت کی نعمت دی۔ یہ پھر ساری نعمتیں اس وقت جب سامنے ہوں گی، بچے گا وہی جس کی اللہ مارا ہے مرتی، جس کے اوپر اللہ رحم فرمائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور انسان جو ہے حقیقت میں بڑا بے حساب ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ بعض لوگ گھر میں بیٹھے تھے جی روٹی نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتی، اللہ کا شکر کروڑوں انسانوں سے ہیں، اربوں انسانوں سے
اور وہاں انسانوں سے ہم بہتر ہیں کہ اللہ نے ہمیں گھر میں سونے کی جگہ دیتا ہے، کھانے کا رزق دیتا ہے، آگے پیچھے ہمارے رشتے دار ملنے جلنے والے اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہماری کوشش کا صلہ ہے۔ کوئی ہماری کوشش کا صلہ نہیں، رب العالمین اللہ کی رحمت اور اللہ کی یہ نعمتیں ہیں جو اللہ مہربانی ہمارے اوپر کرتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت آنکھوں کی نعمت، تندرستی کی نعمت، دانتوں کی نعمت، ناک کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، پاؤں کی نعمت۔ اس جسم کے اوپر دیکھو کیسا، پھر اپنے ڈرین سسٹم کی طرف دیکھیں کہ کیسا اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو وقت، پہلے کی دعا بھی تھی، اب دوسری دعا آ رہی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اتنے احسانات ذکر کرنے کے بعد ان خاص احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قریش پر کیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے محبوب خدا تمہارے درمیان ہیں، 40 سال انہوں نے تمہارے درمیان گزارے۔ سب سے بڑی نعمت، 40 سال تک پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جانتے، لیکن اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جب یہ آیا ہے پھر آپ نے پڑھ کے سنانا شروع کیا۔ کوئی ایک بھی گواہ پیش کر دو کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی گفتگو کی نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ اب وہ شہر بن گیا، پہلے وہ شہر نہیں تھا جب اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ کو وہاں چھوڑا تھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے جو اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا تھا اس کی بنیادیں کھودی گئیں اور درمیان سے نکال کے پھر آپ نے اس کے اوپر اپنے گھر کو تعمیر کیا، اور آج بھی وہ پتھر مقام ابراہیم جو ہے آج بھی پتھر موجود ہے جو آپ جس کے اوپر کھڑے ہو کے پتھروں کو رکھتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پکڑاتے تھے، گالا لگاتے تھے، جیسے جیسے دیوار اوپر ہوتی تھی پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا۔ اور میرے جد انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی آج تک اس پتھر کے اوپر موجود ہیں۔ وہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا، جا کے آج بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہ پتھر تھا، مقام ابراہیم۔ تو اللہ نے فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا، اور پروردگار ان بتوں نے بہت سو کو گمراہی میں ڈالا ہے، ان سے لوگوں کو بچا۔ یعنی اللہ سے پھیر کر اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اللہ کا گرویدہ بنانا چاہیے، لیکن یہ جتنے بھی جعلی پیر ہیں انہوں نے سب نے اللہ سے لوگوں کو بیگانہ کیا ہے اور اپنے طویل ڈنڈوں کے چکر میں ڈال دیا۔ اگر لوگوں کو صحیح علم بتاتے، اللہ کی ربوبیت کے اوپر اپنا اظہار کرتے، اللہ کی شان کریمی بتاتے، اللہ کی طاقت اور اللہ کی عطا بیان فرماتے، تو کوئی بھی آدمی گمراہ نہ ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ یہ نعبد الاصنام، مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی ان سے بچانا ہے، قریش والوں کو بھی بچانا۔ لیکن قریش والوں نے رب دے انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بہت سے کو گمراہ کیا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں۔ ابھی تو 360 بنا کے رکھ دیے انہوں نے، کوئی حبل تھا، کوئی لات تھا، کوئی عزا تھا، کوئی منات تھا، کوئی صفا مروہ کے بھی 2 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے مجھے نام بھول گئے ہیں، ایک عورت کا بت تھا، ایک مرد کا بت تھا، اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر بت رکھے۔ تو اللہ نے دعا مانگ رہے ہیں، کون؟ جد انبیاء، ابو الانبیاء، کہ یا اللہ شہر کو، اب وہ شہر امن والا ہے، اس وقت بھی امن والا تھا، قیامت تک وہ شہر امن والا ہے، اور کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی، کوئی زراعت نہیں ہوتی، پتھر ہیں پتھر، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور ایسے پیندے کے اندر بیت اللہ ہے۔ دیکھ لیں جا کے آج، یا تصویر میں بھی آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ دکھاتے ہیں کہ ایسے ہو پیالے کی مانند، اور کوئی ارد گرد پہاڑ ہے، کوئی زراعت بھی نہیں ہوتی،
کبھی بارش ہو تو گھاس چھوٹی چھوٹی سبز ہو جاتی، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور کہا اس کو امن والا بنا دے، اور من تبعنی فإنہ منی، اور جو اللہ میری اطاعت کرے، میری بات کو مانے، میرے پیچھے چلے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، وہ جو میری اطاعت کرے وہ مجھ میں سے، وہ میرے پیچھے چلنے والوں سے، اور جو اللہ تیری نافرمانی کرے فإنک غفور رحیم۔ کل میں نے عرض کی تھی، یہی آیت پڑھی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہ ہے، ایک سورہ مائدہ بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ میری اگر نافرمانی کرتے ہیں تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو نہ بخشے تو غفور ہو۔ آیت جب یہ پڑھی گئی تو میں نے کل عرض کیا تھا آپ کو، میں وہ پھر بات دہراتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کو پڑھ کے تو اپنی امت کو یاد کر کر کے روتے تھے، اتنا روئے کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور فوری طور پہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حالانکہ جانتے تھے کیوں رو رہے ہیں، آ جاؤ رونے کا سبب پوچھو کیوں روتے ہیں اور کس انداز سے روتے ہوں گے، کیسے چیخیں نکل رہی ہوں گی، اور کیسے ماحول جو ہے گرمایا ہوا گرم ہوا ہوگا۔ کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا، درود پیش کیا، اور پھر کہا رونے کا سبب بتایا جائے، کہا میں اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کے روتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ تو غفور و رحیم، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، ہمارا ثانی جو تیری نافرمانی کرے، یہ نہیں کہا ان کو تباہ کر دے، کہا فإنک غفور رحیم، تو مغفرت کرنے والا ہو رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ پروردگار امت کے بارے میں فکر ہے لوگوں، آخری وقت پہ بھی یہی بات تھی، تو اللہ نے پیغام دیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیا جائے، تو یہی بات آخری وقت بھی تھا، اور سر مبارک جو ہے اما عائشہ کے گود میں تھا اور لب ہل رہے تھے، تو کان لگا کے سنا گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اللہ میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر دے، یہ امت ہے جو نافرمانیوں پہ تلی ہوئی ہے، بت پرستی کرتی ہے اور شرک کے انبار لگا رہی ہے، گمراہیوں کے پہاڑ، ایسے ایسے پہاڑ گمراہیوں کے کہ سوچ سوچ کے آدمی دنگ رہ جائے۔ اللہ نے گمراہیوں سے اور ان شرک سے اور اپنے انبیاء کی ہمیں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی اتباع میں عطا کرنا۔ اب جو اصل مضمون ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں نے یہ بے آب ہو گیا وادی میں تیرے حکم سے اپنی ذریت کو بسا دیا ہے، جوان ہو گئے تھے بسا دیا ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ تیرے اس گھر کے پاس یہ پاک بیت جو حرمت والا گھر ہے، پرندے بھی وہاں پر نہیں مارتے تھے، میں نے اس کے گھر کے قریب بچھا دیا ہے۔ ربنا کیا کریں یہ، ربنا میرے رب، لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور ان کے دل جو ہیں ان کی طرف پھیر دے، کعبے کی طرف پھیر دے۔ پہلے لوگ عرب سے آتے تھے، اب ساری دنیا سے پروانے جو ہیں بیت اللہ کی طرف ہجرت کر کے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ہر وقت ایک جم غفیر لگا ہوا ہے کہ وہ وہاں چلے آ رہے ہیں پروانے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، تاوی علیہ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ یہ تیرا شکر بجا لائے۔ ربنا انک تعلم، اللہ تو جانتا ہے، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی جو میرے اندر جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی تو جانتا ہے، وما نعلم وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، تیرے لیے کوئی چیز بھی مخفی نہیں، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو تو جانتا ہے، میرے دل میں کیا ہے، میری کیفیت کیا ہے، میری نیت کیا ہے،
میرا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا ہے، میں آپ کے سامنے کیسا ہوں، پیچھے کیسا ہوتا ہوں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے اس اللہ کی کیفیت جب انسان کے اوپر طاری ہو جائے کہ اللہ ہر چیز کو نگرانی کر رہا ہے، تو پھر وہ کبھی کسی کے ساتھ بدماشی اور بدتمیزی اور کبھی بھی بری نیت سے نہیں کرے گا۔ الحمدللہ، اب شکر دیکھیں کیسا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ ساری تعریف ہے تیری، ساری تعریف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ کہہ دو، بخشش کی پروانہ مل جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کہہ دیا کرو، دنیا جہاں کے خزانے تمہارے نیچے آ جائیں گے۔ تو کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیری ہیں۔ وَحَبْلِ، اور تو نے مجھے علل کبر، بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اور تو اللہ بے شک دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ یہ مضمون ایک آیت رہتی ہے، اگر رکوع مکمل ہو جائے گا پھر دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ رب جلنی، یہ وہ کل والی دعا ہے، رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میرے جو اہل ہیں ان کو بھی نماز قائم کرنے والا، ان کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لے۔